الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے بھی اور رواں ہفتے بھی اسلامی مہمات پر ایک باقاعدہ سیریز ہے، ایک تسلسل ہے، اور آپ مختلف پروگرامز میں مختلف اسلامی غزوات کے حوالے سے جو تاریخ میں سنہری حروف سے رقم کیا گیا آپ سماعت کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، اور صاحبان علم و دانش وہ ایمان کی اور وہ حدیث کی، قرآن کی، اسلام کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچانے کا سامان کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اسلامی مہمات آج بھی ہمارا موضوع ہے۔ کچھ ایسے غزوات جن کا ذکر ہو چکا، جس میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے اور غزوہ خندق بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر غزوات جن کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ آج ہم نے کچھ مختلف غزوات منتخب کیے ہیں، انشاءاللہ آج اس کے حوالے سے روشنی آپ تک پہنچے گی۔ اور ہم یہ موٹیویشن، یہ ترغیب، یہ تحریک ناظرین ہمیشہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی یوتھ کو، نوجوانوں کو دیکھیں تو ان کو بڑا شوق ہے ایسی سٹوریز دیکھنے کا، ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا، ایسا کنٹینٹ دیکھنے کا کہ جس میں کوئی فائٹس، کوئی بیٹلز دکھائی جائیں اور دو فریقین، دو فائٹرز مد مقابل ہوں۔ زیادہ تر جو سٹوریز ہمیں سوشل میڈیا کا حصہ یا ڈاکومنٹریز کا حصہ نظر آتی ہیں وہ یقیناً فکشنز ہیں اور وہ ریئلٹی بیسڈ سٹوریز نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو اسلام کے متعلق کی طرف لائیں، اسلامی تاریخ کے متعلق کی طرف لائیں کہ جہاں وہ اسلامی غزوات کے ابواب رقم کیے گئے ہیں کہ اگر آج ہماری یوتھ ان غزوات کے بارے میں، اسلامی مہمات کے بارے میں جانے تو اس کو پتہ چلے کہ جنرلی اسپیکنگ ایک طرف کفار تھے جن کے پاس بڑا ساز و سامان تھا اور تعداد میں بھی بڑے کثرت کے ساتھ تھے، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم نظر آتے، ساز و سامان کی بھی قلت نظر آتی، لیکن جوش ایمانی ایسا تھا، حرارت ایمانی، اللہ پر توکل، سر سے کفن باندھ کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب میدان عمل میں، میدان جنگ میں اترتے تو پھر چشمان فلک نے یہ مناظر دیکھے ان غزوات میں کہ کس طرح اللہ کی مدد و نصرت پہنچی اور فتح و نصرت کا صحرا مسلمانوں کے سر سجا۔ آج بھی صاحبان علم و دانش، عالم اسلام کی ممتاز شخصیات تشریف فرمائیں، مقتدر مستند علماء کرام جو آج بھی علم کی یہ روشنی آپ کے قلوب تک پہنچانے کا سامان کریں گے۔ اسلامی مہمات پر آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ مسلسل مستقل ایک جانا مانا چہرہ ہیں ARYQ TV کا، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا جو سوال علامہ صاحب، فتح مبین، فتح مکہ اور شان و شوکت کے ساتھ اسلامی لشکر مکے میں داخل ہونے جا رہا ہے، سر کیا فرمائیے گا؟ کیا اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کیا ہے، پس منظر اس کا کیا ہے، اور پھر کیا اس کے اثرات پر کچھ روشنی ڈالیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، اور بڑی تفصیل ہے اس کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ جو حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور جو انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضور نے خواب کو ذکر کیا، صحابہ کرام نے احرام باندھنے شروع کر دیے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ پس منظر یہ ہے فتح مکہ کا کہ پھر اس سال عمرہ تو نہیں ہو سکا، احرام اتار دیا، مسلمان بڑے پریشان، لیکن ایک صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، ایک میثاق ہو گیا۔ اس معاہدے کے اندر جہاں بہت ساری شرائط تھی، اس میں یہ تھا کہ عرب کے جو مختلف قبائل ہیں، ایک تو یہ ہوگا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ عرب کے جو مختلف قبائل ہیں وہ کچھ قریش مکہ کے، کفار مکہ کے حلیف ہوئے اور کچھ مسلمانوں کے حلیف ہوئے، یعنی بلاکس کے اندر تقسیم ہو گئے، کچھ ان کے بلاکس ہیں، کچھ ان کے بلاکس ہیں، مسلمانوں کے حلیف بن گئے قبائل۔
اور یہ ہوگا کہ یہ ہمارے کسی حلیف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اگر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وقت گزرا اور وہ بہت ساری چیزوں کو توڑتے رہے اور پھر یہاں تک معاملہ آیا کہ ایک مسلمانوں کا قبیلہ حلیف تھا بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان جو ہے آپس کے اندر ویسے دشمنی تھی پرانی, ان کے درمیان لڑائی لگی اور کفار قریش نے بنو بکر کے درمیان جو ہے ان کا ساتھ دیا, ان کو اسلحہ دیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں آپ, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کفار کے ساتھ بھی معاہدات کرتے, ان کے ساتھ معاملات کرتے, تو کبھی بھی عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا. اللہ اصولوں کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اغیار کے ساتھ بھی امانت و دیانت کو کبھی نہیں چھوڑا اور اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی اور محبت میں بھی اس کے دونوں کے اصول بیان فرمائے کہ یہ حدود و قیود ہیں محبت کے, یہ حدود و قیود ہیں جنگ کے. ایسا نہیں تو بے اصولی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ دیکھیں یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اب یا تو یہ ہے کہ جو بنو خزاع کے مقتولین ہیں ان کا بدلہ دیا جائے اور جو ہے اس معاملے کو ختم کیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ ہم اس معاہدے کو توڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا جی اس معاہدے کو توڑ دیں. انہوں نے ہلکے میں لے لیا, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم کر دیں گے, کیا کر لیں گے. جب یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 10 رمضان المبارک میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ نکلو مکہ مکرمہ کی طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑے. راستے کے اندر اور بھی صحابہ کرام ملتے رہے, تقریباً 12,000 کا لشکر بن گیا. اور اس کے بعد جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور حضور کے دائیں بائیں جذبات اور مسلح لشکر تھا, لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پر, انکساری پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی کی وجہ سے بار بار سر جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا. اللہ اکبر. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ تو رب تبارک و تعالی نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر یہ بشارت دے دی. بہت سارے مسلمان پریشان تھے کہ بھئی یہ کیسا معاہدہ ہو, فرمایا یہ فتح مبین مل گئی. شرمندہ تعبیر. اللہ اکبر. پھر وہ منظر آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلے دار ارقم کے اندر ایک ایک آتا تھا, پھر بدر مسلط ہوا, احد مسلط ہوا, سارے یہ سرایا اور غزوات مشکلات. لیکن آج دیکھے کہ فاتح بن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں شیب ابی طالب کے اندر آپ کو معصور کیا گیا, حرم کے اندر سجدے کی حالت میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, طائف کے میدان کے اندر آپ کی زیادتی ہوئی. لیکن آج اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اصل بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ داخل کیسے ہو رہے ہیں, یعنی میرے اور آپ کو تکلیف پہنچائے, کوئی خاندان کا, کوئی نیبر کا, کوئی علاقے کا, بولے آپ برابر ہوگا بھائی, آپ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا اب چن چن کے بدل لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سر مبارک عاجزی کی وجہ سے اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حرم کے اندر اور فرمایا کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا فرمایا اس کے لیے امان ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, انہوں نے حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے لیے امان طلب کی اور سرداروں کے لیے امان طلب کی. حضور نے فرمایا کہ جس کی امان لینا چاہتے ہو چچا اس کی امان, جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے. یہاں تک کہ اس صدی کا اور آپ یہ سمجھیں کہ اس امت کا جو ایک فرعون ابو جہل, اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل, وہ بھاگ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ نشانی لے جاؤ, اس کو بولو بھاگو نہیں, تم آ جاؤ تمہارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر موجود ہیں سین کعبہ کے اندر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنے کندھے پر چڑھا کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے سارے حرم کو بتوں سے پاک کیا. اللہ اکبر. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کیا خوبصورت منظر, سارے کے سارے بت گر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سین کعبہ کے اندر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں گمان کیا ہے تمہارا گمان کیا ہے. کہا کہ انت کریم وابن کریم ہے جی, اخن کریم وابن کریم. فرمایا آپ خود کریموں کے بیٹے ہیں, ہمارے کریم بھائی ہیں آپ, ہم آپ سے کرم ہی کی امید رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہاری یہ امید ہے تو میں آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کی. انہوں نے بھی کنویں میں پھینک دیا تھا, لیکن جب بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے بھائی آ گئے
تو فرمایا میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کی تھی، اللہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سبحان اللہ، جاؤ تم پر کوئی تم پر ندامت اور ملامت اور کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، واہ واہ، میں نے تم سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی جتنی فتح ہے، ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کے یہ ساری جنگوں کا ذکر فرما رہے تھے، دنیا کا اصول دیکھیں کہ جب کوئی فاتح بن کر کسی علاقے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فتح ایسے ہوگی کہ میں انسانی سروں کا مینار بناؤں گا یہاں پر، اللہ اللہ اللہ، اور میں بستیوں کو خون کے اندر نلا دوں گا، تب پتہ چلے گا کہ فاتح آیا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ تو یہ کرتے ہیں، لیکن آؤ دنیا کا ایک ایسا فاتح بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ جس نے اپنے ان تمام دشمنوں کو، جنہوں نے زندگی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی۔ آج تو ہمارے ہاں اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی نیبر یا کوئی پڑوسی تھوڑی سی بھی تکلیف دے دیتا ہے تو ہم اس کو زندگی بھر لے کے چلتے ہیں، کیری آن کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ چچا جان فلاں وقت میں آپ نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی پر، حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین۔ آج تم سب کو معاف کیا اور حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ مزید غزوات کا ذکر کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے، اسلامی مہمات ہمارا موضوع، اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے ابتدا میں فتح مکہ کے حوالے سے اس کے جو اسباب تھے، پس منظر تھا، اس کے جو نتائج حاصل ہوئے، اثرات مرتب ہوئے، بڑا خوبصورت کلام فرمایا، بڑی آسان گفتگو کی۔ اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض حضرت غزوہ حنین بھی کفر اور اسلام کے مابین پیش آیا، تو پیش تو آیا، اس کے پھر نتائج کیا برآمد ہوئے، کیا آؤٹ پٹ آیا، کیا اس کا آؤٹ کم ہوا، اور اس کے پھر اثرات کیا مرتب ہوئے، سر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غزوہ حنین کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں، بعض غزوات کا ذکر اشارتاً قرآن میں ہوا ہے، بعض کا صراحتاً ہوا ہے، نام لے کر ہوا ہے، جن میں غزوہ حنین بھی شامل ہے۔ جیسے غزوہ بدر کا بھی نام لے کر ذکر ہوا ہے، تو غزوہ حنین کا بھی نام لے کر ذکر ہوا ہے۔ اور حنین کہتے کسے ہیں؟ حنین بیسیکلی مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں ایک مقام تھا، ایک وادی تھی، اس کا نام تھا حنین۔ چونکہ وہاں پر جنگ ہوئی ہے، اس لیے اس کو غزوہ حنین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ فرمائی اور لوگ گروہ در گروہ داخل اسلام ہوئے، آپ کے حلقہ بگوش ہوئے، تو دو قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ جو بنو حوازن ہے بطور خاص جنگجو قبیلہ تھا، بنو ثقیف بھی انہی کے پائے کا تھا۔ قریش کے بعد جو دوسری بڑی طاقت عرب میں سمجھی جاتی تھی وہ بنو حوازن تھے۔ تو فتح مکہ کا اثر تو بہت اچھا ہوا، پازیٹیو رسپانس آیا بہت جگہوں سے، لیکن یہاں پر اثر الٹا یہ ہوا کہ ان کو یہ لگا کہ اب قریش کے بعد دوسرا نمبر ہمارا ہے، اگلی باری ہماری ہے، تو کہیں یہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ مسلمان ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے بھرپور انداز میں تیاری شروع کی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو بھیجا معلومات لینے کے لیے۔ وہ گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہاں تو جو ان کا سپہ سالار ہے مالک بن عوف، اور وہ بڑا ہی جو ہے وہ جنگجو ہے اور فنون حرب و ضرب کا ماہر ہے اور پرانا آدمی ہے، تجربہ کار ہے، اور سب کو انہوں نے جمع کر لی۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی، سارا جو ماجرا تھا بتایا، حالات بتائے کہ کیسی تیاریاں ہیں، کہ وہ لوگ تو عورتوں اور بچوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ساتھ لا رہے ہیں تاکہ کوئی سپاہی بھاگ نہ سکے میدان سے، کہ سارا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، کہ وہ اتنی تیاری کے ساتھ ہیں۔ جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ بھی پھر غزوے کے لیے، آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور اس طرح روانہ ہوا کہ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ 10,000 تو وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، مکہ مکرمہ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ 2,000 وہ لوگ تھے کہ جو ابھی نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی شامل ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ غیر مسلم، کچھ کفار بھی مکہ مکرمہ کے شریک ہو گئے کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ۔ اب جب یہ لشکر روانہ ہوا آیا تو اب چونکہ تعداد بڑی تھی تو بڑی تعداد دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے اتراتے ہوئے یہ کہہ دیا
کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو یہ اترانا پسند نہیں آیا. تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے بنو حوازن نے اپنے ساتھ سارے قبائل کو جمع کیا ہوا تھا. بنو حوازن، بنو ثقیف، جتنے ذیلی قبائل تھے ان سب کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا تھا. تو بڑی تعداد میں یہ زیادہ تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی. بعض کتب میں 30,000 کا بھی ذکر ہے کہ اس حد تک تعداد میں تھے. تو انہوں نے کیا یہ تھا، انہوں نے جو اسٹریٹجی ترتیب دی تھی کہ انہوں نے تیر انداز رکھے تھے اور ان کو چھپایا ہوا تھا. تو جب لشکر مسلمانوں کا آگے آیا تو چونکہ وہ چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے یکدم تیر اندازی جو شروع کی ہے وہ یکدم. تو اس سے ہوا یہ کہ وہ جو 9 مسلم تھے اور جو کفار ساتھ آئے تھے اور 9 مسلم پہلے وہ بھاگے. ان کے بھاگنے سے صفوں میں انتشار برپا ہوا، بھگدڑ مچی. اب وہ جو بھگدڑ مچی ہے تو اس بھگدڑ کے نتیجے میں مسلمانوں کو تھوڑا پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس موقع پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی، سارے نبیوں کے سردار، سارے قائدین کے سردار، آپ علیہ السلام کوہ استقامت بنے ہوئے. آپ جو ہے وہ اپنے سواری مبارک سے اترے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد چند جان نثار موجود ہیں. تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ رجز کے طور پر جو شعر پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے دادا کی بات کی، وہ فخریہ انداز جو عرب کا تھا وہ کہا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتایا کوئی جھوٹی بات نہیں، میں سچا ہوں. اور آگے بڑھے. تو آپ کا یہ انداز دیکھا جب مسلمانوں نے، اور آپ نے حضرت عباس کو کہا یہ کہ بھئی آواز لگائیے. تو انہوں نے آواز لگائی، یا معشر الانصار یا لل مہاجرین یا اصحاب الشجرہ، اے گروہ انصار، اے مہاجرین، اے بیت رضوان والو. جب یہ آواز ان کی سنی تو سارے جو یکدم پلٹے. اب جب وہ سب پلٹے اور پلٹ کے انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے، ایسا حملہ کیا ہے کہ انہوں نے یاد تازہ کر دی. آپ کی گفتگو سن کے جذبات کا یہ اس وقت عالم ہے، تو اس وقت کیا عالم؟ تو کیا بات ہے، وہ اللہ کے محبوب سامنے موجود، جان نثار سامنے جو ہے وہ اس کے اندر جو موجود مہاجرین انصار، وہ دنیا نے، چشم فلک نے ان سے بڑھ کر نہ مجاہد دیکھے نہ ان سے بڑھ کر اچھے انسان دیکھے. کہ اللہ کے نبی کے جیسا کوئی نہیں، نبیوں میں کوئی ان کے جیسا نہیں ہے، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں. اور جو ان کے اصحاب ہیں پوری دنیا میں نہ کسی نبی کے اصحاب ایسے تھے نہ اور کوئی گروہ ایسا ہے. سب سے بہترین افراد کا جو گروہ جو وہ موجود وہاں پر چشم فلک وہ نظارہ دیکھا، جو انہوں نے پھر داد شجاعت دی ہے اور مسلمانوں نے پھر اس کو فتح کر لیا. یوں جو ہے وہ جنگ مسلمان جیت گئے. تو میں آگے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مزید انشاءاللہ ان غزوات پر بات ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. اسلامی مہمات آج بھی ہمارا موضوع رہا اور مختلف غزوات کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بڑا خصوصی سیگمنٹ ہے. تو میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے تمام ویورز سے کہ وہ بغور اس اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات جن کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سنیں، جانیں، اور خاص طور پہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ اسلام کی وہ ہسٹری ہے جو کہ ریئلٹی بیسڈ ہے. اور یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. ان سے آشنائی، ان کے بارے میں جاننا، انہوں نے جو تاریخ رقم کی، اس حوالے سے ہمیں اوتھینٹک گفتگو سننے کے لیے مل رہی ہے. ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. مفتی صاحب سے میں نے سوال بریک سے قبل جو عرض کیا تھا غزوہ حنین کے حوالے سے، آپ نے جواب عنایت فرمایا تھا. اس کے کلوزنگ ریمارکس مفتی صاحب آپ چاہ رہے تھے کہ دینا اس کے حوالے سے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ غزوہ حنین میں بالآخر داد شجاعت دے کر مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی. الٹیمیٹ رزلٹ تو یہ ہوا کہ مسلمان جیت گئے، فتح یاب ہو گئے، اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی دھاک بھی بیٹھ گئی باقی سب پہ بھی. لیکن جو شروع کے اندر جو معاملہ ہوا تھا کہ وہ جو بعض لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج ہم پر کون غالب آئے گا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس بات کو جتاتے ہوئے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. کہ اللہ نے کثیر مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی کہ جب تمہاری کثرت نے، تمہاری کثرت پر تم اترائے، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہارے کوئی کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. یہ بات اللہ نے جتا کر بتا دیا کہ کبھی اپنی طاقت پر نازاں نہ ہونا، کبھی اپنی ذہانت پر نازاں نہ ہونا، بلکہ بھروسہ ہمیشہ اللہ پر کرنا، اللہ کے فضل
پہ نظر رکھنا، اللہ ہی سے لو لگانا، اور اپنی کامیابی کو یا اپنی جیت کو اللہ ہی کی توفیق، اللہ ہی کی عنایت سمجھنا، اللہ اللہ، اسی کا فضل، اسی کا فضل سمجھنا۔ واہ واہ۔ اور دنیا عالم اسباب ہے، اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ خالق کے اسباب پر کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں جو کائنات کی کیسی پیاری عظیم بہترین ہستیاں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے، تو آج ہم اور آپ بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ جب ان سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے انہیں یہ تنبیہ فرمائی کہ کیا کرنا ہے، رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ جاننا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اپنی کامیابی نہیں سمجھنی، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سمجھنی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی جو بھی نعمت ہے اسے اپنا کمال نہیں سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے یا یہ میری ذہانت ہے یا یہ میری اسٹریٹجی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اس پہ شکر گزار ہونا ہے۔ دوسرا پتہ اس سے یہ چلا کہ جب کچھ لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کسی قوم کے اندر، تو وہ نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے، صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتا، نتائج سب بھگتتے ہیں۔ تو لہٰذا باہمی مشورے کے ساتھ اجتماعی انداز میں کام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا پتہ چلا کہ قیادت کتنا میٹر کرتی ہے، قائد کیسا ہوتا ہے، موٹیویشن، وہ اللہ کے محو علیہ السلام، ان کی شان نبوت تو سبحان اللہ کیا بات ہے، ان کی شان قیادت بھی سبحان اللہ، کیسے جری دلیر ہو کر کے جب دیکھا کہ صفوں میں انتشار ہو رہا ہے، پھر بھی وہ سفید خچر پہ بیٹھے آگے بڑھ رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، کوئی اس میں جھوٹی بات نہیں ہے۔ اور مسلمان سارے ان کے گرد پھر کیسے اکٹھے ہوئے ہیں، جان نثار سارے کیسے انہوں نے ہجوم کر کے جو حملہ کیا ہے جیت گئے۔ تو قیادت میٹر کرتی ہے، جب قائد خود آگے کھڑا ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، تو قوم بھی ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ قائد خود گھر میں بیٹھا ہو، قائد خود ڈرائنگ روم میں بیٹھا اور لوگوں کو کہے کہ تم جا کے آگے بات کرو، تم مقابلہ کرو، ایسے نہیں چلتا۔ تو کامیابی یوں ہی حاصل ہوتی ہے کہ قائد جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہو، قائد فرنٹ لائن پر ہوگا تو پیچھے قوم بھی اس کے پیچھے یکجان ہوگی، اور جب یکجان ہوگی تو کامیابی قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی، اور پھر ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ اور یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ مائی ڈیئر ویورس، گریٹسٹ موٹیویشنل لیڈر ایور دس ورلڈ ہیز ایور سین، اور یہ وہ سپہ سالار اعظم ہے کہ جب دیکھا کہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور مسلمانوں میں خاص طور پہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا، جو ابھی نو مسلم تھے یا پھر کفار سے جو شامل ہوئے تھے، جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے تو پھر وہ ٹرو لیڈرشپ نظر آئی۔ حضور نے ایسی موٹیویشن پھر اپنے اصحاب کو دی کہ پھر نتائج آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، ایک اور غزوہ پیش آیا کفر و اسلام کے مابین، اور وہ غزوہ طائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر، اس کے اسباب اور اس کے نتائج کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، جیسے علامہ صاحب نے غزوہ حنین کا ذکر کیا، اور حنین سے کچھ لوگ بھاگ کر جو ہے وہ اوتاس کی طرف گئے، اور وہاں بھی جنگ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور کچھ جو ہے وہ طائف کی طرف آ گئے۔ ٹھیک، طائف کی طرف آئے تو طائف کا ایک قلعہ تھا بڑا مضبوط قسم کا، اس قلعے کے اندر یہ سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے، اور بڑا راشن لے کر کئی مہینوں کا، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال کا راشن لے کر وہاں جو ہے مورچہ زن ہو گئے، اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے۔ اس کے اندر قبیلہ بنو ثقیف، جو 2 قبائل کا ذکر کیا گیا، حوازن کا اور بنو ثقیف کا۔ بنو ثقیف قبیلہ بھی ایک بڑا قبیلہ تھا، جیسے حوازن اپنے آپ کو ہم پلہ سمجھتے تھے قریش کے، اسی طرح بنو ثقیف بھی، اس کے سردار تھے عروہ بن مسعود ثقفی، جنہوں نے خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، ادب کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم جو میں نے محمد کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، یہ کائنات کے اندر کہیں نہیں دیکھا۔ اور اس تعظیم کو دیکھ کر، ادب کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے دنیا کا۔ تو یہ بنو ثقیف قبیلہ بڑا مضبوط قسم کا تھا، اور طائف کے قلعے کے اندر جو ہے مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن وہ کئی دن تک محاصرہ کیا اس قلعے کا، تقریباً 18 دن تک، لیکن جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بڑے مضبوط ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر، کہنے لگے کہ ہمارے درختوں کو نہ کاٹو، انگور کے درخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے تعلق داری کا واسطہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر جو ہے وہ آگ کے گولے ان پر برسائے گئے، لیکن پھر بھی وہ کسی صورت کے اندر محاصرہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی جو ماہرین ہیں ان سے پوچھا، خاص طور پر
معاویہ بن نوفل سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کا بتاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک. واہ واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے نکلتے ہوئے بھی، جنگ کے دوران بھی، اور جو خاص طور پر جس فیلڈ کا بندہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ لومڑی اپنے بل کے اندر، اپنے بٹ کے اندر گھس گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا محاصرہ کیا جائے تب بھی صحیح ہے، لیکن اگر تھوڑا چھوڑ بھی دیا جائے تو پھر بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. تو ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس محاصرے کو ختم کیا گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک اور جنگی حکمت عملی یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی جتنے غلام ہیں وہ غلام جو ہے وہ اس چرخی کے ذریعے نیچے آ جائیں، جو بھی نیچے آ جائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اس کو آزادی. تو کئی لوگ نکل کے آئے، اس کے اندر جو ہے ابو بکرہ بھی ہیں، وہ بھی باہر نکل کے آ گئے، اور کئی لوگ. تو یہ بھی کفار کی ایک طاقت کمزور ہو گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کہ ایک ان کے غلاموں کو جو ہے نا ایک مجدہ سنایا کہ تمہیں آزادی مل جائے گی، ان کو چھوڑ کے آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، تو وہ تو مال غنیمت کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی حکمت عملی فرمائی. پھر کئی لوگ جو ہے وہ قید کے اندر بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، حنین کا بھی اور اتاس کا بھی، اور بہت سارا مال غنیمت یہاں کا بھی تھا. تو حضور انتظار کرتے رہے کہ بھائی یہ لوگ آ جائیں تو ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے غلاموں کا فیصلہ کیا جائے. لیکن وہ نہیں آئے تو تقسیم کر دیے گئے. جب تقسیم کر دیے تو اس کے بعد وہ آئے. بنو سعد قبیلہ آیا جو حضرت حلیمہ کا قبیلہ ہے. صحیح. اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ بڑے سخی ہیں اور بڑے غیور ہیں، اور آپ نے ہمارے ایک قبیلے کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس دودھ کا ہم واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے غلاموں کو آزاد کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذباتی ہو گئے. حضور کا مزاج تھا حضور کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے خاندان کے جتنے بھی ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن باقی جو مسلمانوں کے ہیں تو نماز کے ٹائم پہ مجمع کے اندر اعلان ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ کر دیا ہے، اور انہوں نے میری رضائی والدہ کا حوالہ دیا اور اس قبیلے کا تعلق مجھ سے ظاہر کیا، تو میں تو ان تعلقوں کو بڑا نبھانے والا ہوں. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی. کفار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک تعلق انہوں نے ظاہر کیا. تو مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر نبھانے والے ہیں تو ہم آپ کے غلام ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے. تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا طائف کا تھا. طائف کا ایک وہ مرحلہ بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، وہ بھی بڑا سخت تھا. لیکن یہ بھی جو ہے طائف کا، اس کے اندر کئی مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں وقت کم ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت اہم غزوہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ کم وقت میں بھی انشاءاللہ کمپریہنسو گفتگو کے ذریعے آپ اپنا پیغام پہنچا دیں گے. غزوہ تبوک سر، اس کے ریزنز، اس کا پس منظر، اس کے اسباب کیا فرمائیں؟ دیکھیں غزوہ حنین کا جیسے ذکر میں نے پہلے کیا، وہ ہوا تھا شوال سنہ 8 ہجریہ میں. صحیح. اس کے ایک سال بعد رجب میں سنہ 9 ہجریہ میں غزوہ تبوک ہوا ہے. غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ رومیوں نے، جو اس وقت سپر پاور تھی، کہ انہوں نے ایک لشکر جرار جمع کیا ہے جنگ کے لیے. صحیح. یعنی ان کو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بھئی یہ ایک نیا بندہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے عرب جو ہے وہ سارے اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کہیں یہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک لشکر جرار جمع کیا گیا اور سال بھر کی تنخواہیں ان میں بانٹ دی گئی. تو یہ خبر سن کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیش قدمی فرمائی اور 30,000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے. اتنا بڑا لشکر کبھی آپ روانہ نہیں کیا آپ نے، کسی بھی جنگ کے اندر اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، کسی غزوے میں اتنا بڑا لشکر تھا. اور لیکن وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، تو اس لیے باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. یہ جو غزوہ ہے غزوہ تبوک، اس کو غزوہ جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. اسرہ جو ہے وہ جیش کہتے ہیں لشکر کو، اور اسرہ کہتے ہیں تنگی کو. جس وقت یہ غزوے کا موقع آیا ہے تو گرمی بہت زیادہ تھی اور تنگی بھی بہت زیادہ تھی، مالی طور پہ، معاشی طور پہ تھوڑے مسائل تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترغیب دلانا شروع کی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے ترغیب دلانے پہ آپ نے بہت زیادہ ساز و سامان کا اعلان کیا. دوسری مرتبہ پھر ترغیب دلائی آپ نے، پھر بہت زیادہ، تیسری مرتبہ پھر جو ہے. اور جب آپ نے اللہ کے باقاعدہ وہ درہم اور دینار اللہ کے محبوب کی جھولی میں آپ کی مبارک گود میں ڈالے ہیں، تو جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا رخ روشن جو ہے وہ اور زیادہ چمکدار ہو گیا، خوشی سے کھل اٹھا. آپ وہ
جو مال ہے اس کو الٹتے تھے پلٹتے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں، وہ جو چاہے کرے، جو چیز کرے گا اس کی کوئی چیز، کوئی عمل اس کا اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی پتہ چلی، ان کا غنا بھی پتہ چلا کہ وہ جیسے ہاتھ کے غنی تھے، جیسے مال کے غنی تھے، دل کے بھی غنی، تو یہ ان کا غنا بھی ظاہر ہوا اور ان کی قربانی بھی ظاہر ہوئی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے خوش ہونا بھی ظاہر ہوا۔ یہی موقع سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اس موقع پہ جب اللہ کے محبوب نے اعلان کیا تو میں نے چاہا کہ یہ موقع ہے ابوبکر سے آگے بڑھنے کا، سبقت لے جاؤں گا آج میں۔ کمپٹیشن، نیکیوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا نا، حکم فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، صحابہ کرام کرتے تھے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش، وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو آپ نے عرض کیا مثلہ، اسی کی مثل یعنی آدھا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے تو پھر وہ تو صدیق اکبر ہیں، اللہ کے محبوب کے سب سے بڑے جانثار ہیں، وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب نے کہا تھا کہ سب کے احسانوں کا میں نے بدلہ دے دیا سوا ابو بکر کے، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی رفیق، اور حضور کی تربیت کا سب سے اعلیٰ مظہر، ماسٹر پیس سرکار علیہ السلام کی تربیت کا، وہ جب حاضر ہوتے ہیں حاضر بارگاہ، گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کہتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو کیا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، جلی حروف سے لکھنے کے قابل، سنہری حروف سے لکھنے کا، آب زر سے لکھا جانے والا جملہ جو آپ نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ وہ کیا اقبال نے نقشہ کھینچا سیدنا صدیق اکبر کی کتاب زیست کا، اور کیا کہا، صدیق پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور یہ بتا دیا کہ مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا سب سے بڑا بھروسہ کس پر، اللہ پر، اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر۔ مسلمان کی سب سے بڑی انٹینشن کیا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا۔ اپنے ہر معاملے میں سب سے بڑا تعلق، سب سے مضبوط تعلق کیا ہونا چاہیے، پہلے اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یہ جملہ دے کر انہوں نے پوری امت کو میسج پیغام دے دیا ہے کہ یہ مسلمان کی کتاب زیست کا عنوان یہ ہونا چاہیے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، جو کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر، اعلان پر لبیک کہنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اور تمہارے پاس اگر سب کچھ ہے اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نہیں تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم سے بڑا غریب کوئی، فقیر کوئی نہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہیں، ان کی مدد و نصرت، ان کی رضا تمہارے ساتھ ہے، تو پھر سمجھو سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، پھر راستے ہموار ہوتے ہیں اور پھر منازل نصیب ہوا کرتی ہیں۔ دونوں علماء کرام کا اور صاحبان علم و دانش کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا جزاک اللہ، سو نائس آف یو، سو کائنڈ ٹو یو علامہ صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت سیر حاصل گفتگو، بہت خوبصورت کلام، ریفرنس بیسڈ گفتگو قرآن و حدیث سے الحمدللہ ARYQ TV کا وتیرہ اسلامی مہمات پر جو مختلف غزوات کے حوالے سے آپ تک روشنی پہنچی، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے بالعموم جتنی آپ غزوات دیکھیں جو نشیب و فراز ہیں، کہیں پر شکست ہے، کہیں فتح ہے، کہیں تعداد میں کم ہے، کہیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ پر توکل ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امت کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اپنے میزبان سمیع رحمت کو دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔